برہنہ لڑکیاں بھی ان کے ساتھ حملہ آوروں پر پل پڑی تھیں۔ انہوں نے جوش انتقام میں اپنے ناخنوں سے حملہ آوروں کے چہروں کو سینکڑوں زخموں سے بہا دیا، ان کی آنکھیں نوچ لیں اور زخمیوں کو پتھروں سے کچل دیا۔ یوسف اور اس کے ساتھی بڑھ بڑھ کر باقی ماندہ آدمیوں سے نمٹ رہے تھے۔ چند منٹوں میں ندی کا پانی سرخ ہو گیا، اب اس میں صرف خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ اس ہولناک جنگ میں چند لڑکیاں کام آ گئیں، لیکن ان کی موت کا کسی کو غم نہیں تھا۔ لڑکیوں کو محفوظ مقام پر پہنچا کر یوسف اور اس کے ساتھی واپس آئے اور شیطانوں کی جنت کے ایک ایک حصے میں قید لڑکیوں کو آزاد کرنے لگے۔ کیری بوب مر چکی تھی، اس کی لاش کو بھی اٹھا لیا گیا تھا تاکہ اس کے بد نصیب باپ کے حوالے کر دی جائے۔ ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گئے، انہیں البانو کی صورت نظر آئی۔ یہ سفاک قاتل اس وقت سہمے ہوئے بیل کی طرح دوڑ رہا تھا، اس کا چہرہ لہولہان تھا اور ہاتھ پاؤں شل تھے۔ مور نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے البانو کی پہلے ایک کلائی توڑی، پھر دوسری۔ اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں کی طرف متوجہ ہوا۔ جب فنگر ڈیگر نے اس کی دونوں آنکھیں باہر نکال دیں تو البانو کی چیخیں شیطانوں کی جنت کے ذرے ذرے کو لرزانے لگیں۔ اسے سنبھالو یوسف، میں اسے جان سے نہیں ماروں گا، یہ نشان عبرت بن کر بستی میں رہے گا، مور نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور یوسف نے آگے بڑھ کر البانو کو جکڑ لیا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، دیوانگی میں وہ بار بار ان سے اپنی موت کی درخواست کر رہا تھا، لیکن کسی کے کان ان آوازوں کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ گزرتے ہوئے قافلے پر خاموشی طاری تھی، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ سے چٹانیں لرز رہی تھیں۔ کنگ کو ہوش آیا تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، ایک مشل بردار جلوس جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، جسم ابھی تک میٹھے میٹھے درد میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے چاند کی طرف دیکھا، اسے زیادہ دیر غافل نہیں رہنا پڑا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک سائے پر پڑی جو اس سے کچھ فاصلے پر منتظر کھڑا تھا۔ یہ کاکونان تھا۔ کنگ کا پورا جسم تن گیا، وہ دل ہی دل میں اس طاقتور حریف کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا جو اس کی غفلت سے فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کی توقع کسی کنگ فو ماسٹر سے ہی کی جا سکتی تھی۔ دونوں شاہانہ انداز میں کولہوں پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کی طرف سے حملے کا انتظار کرنے لگے۔ کنگ نے پورے جسم کے عضلات اکڑا کر اس نشہ آور کیفیت کو ختم کر دیا تھا، اور اب وہ نہ صرف ہر لحاظ سے تازہ دم تھا بلکہ اس کے دل میں نفرت کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ لڑائی کے دوران دماغ بے قابو نہ ہونے پائے۔ غصے کی حالت میں کنگ فو کی کسی تکنیک کو صحت کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کنگ نے بے قراری کے ہاتھوں مجبور ہو کر آہستہ آہستہ کاکونان کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ 3 گز کے فاصلے سے اس نے گلائیڈنگ لیپ کے ساتھ کاکونان کے سر کو نشانہ بنایا۔ کاکونان نے ڈبل ڈریگن سٹیمپ کو آسانی سے رد کر دیا۔ کنگ واپس زمین پر پہنچا تو کاکونان پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کاکونان نے لائٹنگ کک اس کی ریڑھ کی ہڈی پر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن کنگ پھرتی سے اس کی زد سے باہر نکلا اور کاکونان کی ٹانگ اس سے 1 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ کاکونان جیسے ہی زمین پر پہنچا، کنگ اچھلا۔ اس نے فضا میں بلند ہوتے ہی ہدف دیکھ لیا تھا۔ کاکونان بھی ہوشیار ہو چکا تھا۔ دونوں حریف پہلے بھی آمنے سامنے آ چکے تھے، اس لیے وہ بڑی حد تک ایک دوسرے سے واقف تھے۔ کاکونان نے کنگ کے حملے سے پہلے ہی پھرتی سے کھوپڑی توڑنے والی زری لگائی، لیکن کنگ کی پاؤنڈنگ ویو نے کاکونان کی ضرب کو پانی بنا دیا۔ اس نے سر کو دائیں جانب جھکایا اور فوراً ہی دایاں پاؤں ضرب لگانے کے لیے سخت ہو گیا۔ جیسے ہی کنگ نے کاکونان کی طرف دھوکے کا وار کیا اور سخت ٹانگ لہرائی، کاکونان کی آہنی ایڑی کی تیز دھاڑ نے اس کی پشت پر چرکا لگا دیا۔ کنگ تڑپ کر پلٹا اور اس کا بایاں ہاتھ گھوم گیا۔ کاکونان کی ناک کے سامنے سے تباہ کار گولے کی طرح گھومتا ہوا ہاتھ بغیر کوئی نقصان پہنچائے گزر گیا۔ کنگ نے چاندنی میں کاکونان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے عضلات میں سختی پیدا ہو گئی تھی، لیکن آنکھیں اس کی پھرتی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ غالباً کاکونان کو پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ کنگ واقعی اس کے مقابلے کا ماسٹر ہے۔ کنگ کے دونوں پاؤں چٹان پر گھومے۔ اس نے پشت کاکونان کی طرف کر لی، وہی پشت جو ابھی چند لمحے پہلے کاکونان کے حملے سے ریزہ ریزہ ہونے والی تھی۔
اب وہاں خون کا دھبا نمودار ہو رہا تھا۔ اس زخم نے کنگ کو مزید ہوشیار کر دیا۔ نشے کی رہی سے ہی قوت بھی زائل ہو گئی اور وہ پوری طرح بیدار ہو گیا۔ کنگ کا ٹائیگر کلا کاکونان کے چہرے کی طرف لپکا۔ کاکونان بڑی صفائی سے جھکا اور ہیڈ پنچ سے جواب دیا، لیکن وہ کنگ کی رانوں کے درمیان میں ضرب لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کنگ نے دایاں گھٹنا اٹھایا اور ضرب کی سمت بدل دی۔ کاکونان کی ہتھیلی ہڈی پر پڑی اور رائی گاہ گئی۔ اسی دوران میں کنگ کی دائیں کونی کاکونان کے جھکے ہوئے سر کی طرف لپکی، لیکن کاکونان نے بیک وقت مونکی بلو اور لائٹنگ کک استعمال کر کے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسی مہلت میں کنگ کے پیٹ سے ایک بار پھر کاکونان کی تیز دھار آنی ایڑی ٹکرائی اور خراش میں خون بھر گیا۔ دوسرا زخم لگتے ہی کنگ رقص کے انداز میں دائیں طرف کودا اور کاکونان کی پیچھے ہٹتی ہوئی ٹانگ پر ہیمر بلو لگائی۔ اس کی مٹھی کاکونان کے کھلے پانچوں والی پتلون کی تہوں کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ کنگ کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ کاکونان کو بغور دیکھ رہا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ رات گزر چکی تھی اور اب افق پر سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ کاکونان نے فضا میں کچھ سونگھا اور خود کو چٹان پر گرا دیا، پھر وہ پھرتی سے فضا میں بلند ہوا۔ یہ ایک خطرناک حملہ تھا۔ اگر کنگ سے ذرا سی چوک ہو جاتی تو آج کا سویرا اس کی زندگی کی شام بن جاتا۔ کاکونان کا ڈریگن سٹیمپ بیکار کر کے اس نے نائب سلیش استعمال کیا۔ اس کی تلوار جیسی کاٹنے رکھنے والی انگلیوں کاکونان کے نرخنے سے 1 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ کنگ نے بیک وقت بچھو کے ڈنگ کی طرح اسکارپین بلو اور بندر کے پنجے کی طرح مونکی بلو استعمال کیے۔ کاکونان 1 فٹ کے فاصلے پر گر گیا۔ اس نے گرتے ہی راک سمیش سے اپنا دفاع کیا، لیکن کنگ کے وار اس کے ہاتھوں کو زخمی کر رہے تھے۔ کنگ نے اسی دوران میں اپنا خطرناک ترین وار کیا، لیکن کاکونان بجلی کی طرح تڑپ کر اپنا گلا بچا گیا۔ لائٹنگ کک اس مرتبہ بھی رائے گاہ گئی تھی۔ کاکونان کا کندھا اور دایاں ہاتھ ٹائیگر کلا سے زخمی ہوا تو اس نے کنگ کی ران کے گوشے میں چوٹ مارنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کنگ کا بازو نصف دائرے کی شکل میں گھومتا ہوا اس کے اپنے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے وار ملتوی کر کے اس جان لیوا وار سے بچنے کے لیے بڑی پھرتی سے سوپنگ برڈ استعمال کیا۔ یہ اس کی حاضر دماغی ہی تھی جو پھرتی کے ساتھ ساتھ اسے بچا گئی، ورنہ اس کی کھوپڑی چیتھڑوں میں تبدیل ہو کر آس پاس بکھر گئی ہوتی۔ کنگ نے فوراً ہی پاؤنڈنگ ویو استعمال کی، جسے بھینسے کی ٹکر جیسے انداز میں ریمز ہیڈ سے بچا گیا۔ کنگ نے اس کی ٹکر سے بچنے کے لیے دائیں طرف جھکائی لی اور لیپنگ ڈیئر سے کاکونان کو زمین سے اچھال کر فضا میں بلند ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ کا نائف پوائنٹ کاکونان کے نرخرے کی طرف بڑھا۔ کاکونان نے دوبارہ وار بچایا اور کنگ کے تیز ناخن اس کی گردن پر خراشیں ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ ہر خراش فوراً ہی خون آلود ہو گئی۔ اب دونوں ہی ماسٹر آف فائٹ زخمی ہو چکے تھے اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر جھپٹ کر حملے کرتے رہے۔ ان کے لڑنے کا انداز وحشیانہ رقص سے مشابہ تھا۔ یہ وحشیانہ رقص جاری رہا یہاں تک کہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ ان کے جسم خون اور پسینے سے تر ہو چکے تھے اور ہونٹوں پر خشکی نظر آنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ کاکونان نے جسمانی قوت کو زائل ہوتے ہوئے محسوس کیا تو اس نے روحانی قوت کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن روحانی قوت تو نہ جانے کب کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے استاد کے بتائے ہوئے سبق کو دہرانا چاہا، لیکن وہ ایک لفظ بھی زیر لب نہ کہہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ کنگ کا جسم اب پتھر کی طرح سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کاکونان اپنی ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جسم کے اس تناؤ کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ کاکونان پسپا ہو رہا ہے۔ کاکونان کے چہرے پر جا بجا خراشیں تھیں۔ پیشانی کی خراش سے خون بہہ کر اس کی آنکھوں میں گر رہا تھا۔ کاکونان نے اپنے خطرناک ترین داؤ استعمال کیے تھے، لیکن ایک آدھ وار کامیاب بھی ہوا تو کنگ کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس قوت کو بلانے میں اسے ناکامی ہوئی ہے وہ کنگ کے پاس موجود ہے۔
زندگی میں پہلی بار کارکنان کو احساس ہوا کہ چونکہ اس نے نیکی کی راہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اپنا لیا تھا، اس لیے اب اس کا انجام قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار حملے کرنے لگا۔ کنگ اور اس کے حولے دور سے دیکھنے والوں کو دو کی بجائے ایک ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اتنی پھرتی سے ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے اور اپنے آپ کو حریف کے واروں سے بچا رہے تھے کہ ان پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ سورج دھیرے دھیرے بلند ہو رہا تھا اور دھوپ پھیلتی جا رہی تھی۔ کنگ نے دل ہی دل میں اپنے حریف کی طاقت اور فن کو داد دی۔ وہ واقعی اس کا مد مقابل تھا۔ خود اس کے دل سے اپنے مرنے کا خوف زائل ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک کیری باب کی لاش گھوم گئی اور پھر اس کے بدنصیب باپ کا چہرہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں نمایاں نظر آنے لگیں، ہاتھ پتھر کے محسوس ہونے لگے۔ کارکنان نے ریمز ہیڈ کو بائیں طرف جھکائی دے کر بچایا اور اس کے بائیں بوٹ کی تیز دھار ایڑی دائرے کی شکل میں گھومتی ہوئی کنگ کے رخسار کی طرف بڑھی۔ فضا میں بلند ہونے والی چٹکنے کی آواز نے اسے بتا دیا کہ وہ حریف کی ہڈی کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کنگ کا ہاتھ اس کی آنکھوں اور گلے کے سامنے تیز دھار چاقوؤں کی طرح گھوم رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ایک پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا، ذرا سا توازن بگڑا۔ اسی لمحے کارکنان کے سر سے ہتھیلی گزر گئی۔ اسے کھوپڑی کے بالائی حصے میں حرارت کا احساس ہوا۔ ہتھیلی نے چند بالوں کو اڑا دیا تھا۔ وہ پہاڑیوں سے لڑتے لڑتے ریتلے میدان میں پہنچ گئے۔ نصف میل کا یہ فاصلہ انہوں نے 3 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔ اچانک کنگ آگے بڑھا۔ اس نے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں بیک وقت استعمال کی تھی۔ یہ ایک فیصلہ کن وار تھا جس کا جواب اس کے اپنے استاد کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس وار میں ایک خوبی تھی کہ چاروں میں سے ایک ہدف ضرور نشانہ بن جاتا ہے۔ کارکنان اس ناگہانی افتاد سے بوکھلا گیا، پھر بھی وہ 3 وار بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کاٹ ڈالنے والی ہتھیلی کے چوتھے وار کے سامنے اس کی پیش نہیں گئی۔ ہتھیلی اس کی کلائی پر پڑی اور ہاتھ یوں ٹوٹ کر ریت پر گر گیا جیسے خشک لکڑی تیز دھار کلہاڑے کے وار سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کارکنان تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگا۔ کنگ نے اچھل کر دونوں ٹانگیں پھینکی اور دونوں ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر گھورنے لگے۔ نہیں کارکنان، کنگ نے کہا، تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ مر جاؤں گا یا تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ کنگ نے بایاں ہاتھ چلایا۔ انگلیوں کا خنجر کارکنان کے رخسار سے ٹکرایا۔ رخسار سے گوشت کا پارچہ اتر گیا اور کارکنان کے چہرے پر خون ہی خون پھیل گیا۔ وہ جھکا لیکن دوسرا بار اس کے بائیں گھٹنے پر پڑا تھا۔ ٹانگ بر وقت ہٹانے سے ٹوٹی تو نہیں، البتہ اس کا جوڑ نکل گیا۔ کارکنان زمین پر گر گیا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے مرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کی دھندلی تصویریں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں اور وہ ان جرائم کو دیکھ رہا تھا جن کی پاداش میں وہ اس انجام کو پہنچا تھا۔ قافلہ واپس اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ کنگ اور مور کے لیے یہ مشن کامیابی اور ناکامی دونوں پر مشتمل تھا۔ کیری باب کی لاش ان کی کامیابی کا منہ چڑھا رہی تھی، لیکن انہیں خوشی تھی تو اس بات کی کہ ایک کیری باب کی قربانی دے کر انہوں نے شیطانوں کی جنت تباہ کر دی ہے، جہاں مستقبل میں نہ جانے کتنی بے گناہ لڑکیاں شیطانوں کی ہوس کا شکار ہونے والی تھیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا۔ میرے جن ساتھیوں نے ابھی تک میرا چینل ناولز کویسٹ سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔